السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم محرم الحرام کورس سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا غم منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین سے نہایت ہی محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا علم ہوا، ان کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا، تو حضور بہت ہی افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو لے کر بعض حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں سیدنا حسین کا غم منانا حضور کی سنت ہے۔ واضح رہے یہ بات متعدد وجوہات کی وجہ سے درست نہیں۔ نمبر 1، اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت پر افسردہ ہونے اور رونے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے ان سے غایت محبت کا یہی تقاضا ہو سکتا ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی مظلومانہ شہادت پر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے غم زدہ ہونا اور رونا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حسین یا کسی اور صحابی یا کسی اور شخصیت پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ آنے پر اگر کوئی شخص غمگین ہو جائے یا اس کے آنسو بہہ پڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غم کو سیدنا حسین کے لیے خاص کرنا یا ان کے غم کے لیے ماہ محرم کو خاص کرنا یا دیگر غیر شرعی کام کرنا ہی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 2، نبی کریم کا رونا، غمزدہ رہنا ظاہر ہے کہ شرعی حدود میں ہی تھا، لیکن اسے سیدنا حسین کی یوم شہادت پر یا ماہ محرم میں نوحے کرنا، چیخنے چلانے وغیرہ کرنے، جاہلیت جیسی باتیں کرنے، گریبان پھاڑنے، کپڑے پھاڑنے، سر منڈانے، چہرہ پیٹنے، چہرہ نوچنے وغیرہ، اپنے آپ کو زخمی کرنے، نوحے پر مشتمل مرثیے پڑھنے، ایسے پروگرام نشر کرنے وغیرہ، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ نمبر 3، اس واقعے سے غم زدہ رہنے کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن غم منانے کا ثبوت نہیں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور دلیل سے۔ یاد رہے، غم زدہ رہنے اور غم منانے، اسی طرح کسی موقع پر غم کا تذکرہ کرنے اور باقاعدہ اہتمام سے غم منانے کا فرق واضح ہے۔ امت کی تاریخ میں جلیل القدر شخصیات کے سامنے سیدنا حسین یا کسی اور صحابی یا شخصیت پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ آنے پر غم زدہ ہو جانے یا آنسو بہہ پڑنے کے واقعات تو مل سکتے ہیں، لیکن غم منانے یا دیگر غیر شرعی کام کرنے کا معتبر ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 4، سیدنا حسین کا غم منانا سنت ہوتا تو یہ غم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار منایا ہوتا۔ حضرات صحابہ نے کتنی بار منایا، خصوصاً وہ صحابہ جو سیدنا حسین کی شہادت کے بعد 50 سال تک حیات رہے، تو ان میں سے کتنے صحابہ نے غم منایا اور کتنے سال منایا۔ پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امت کے جلیل القدر اکابر نے کب منایا، اس کو سنت قرار دیا۔ پھر یہ غم منانا اگر دین کا حصہ ہوتا تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر شہداء کی یاد میں بھی ہر سال مناتے۔ نمبر 5، یہ بات خوب سمجھنی چاہیے کہ شریعت کا مزاج غم بڑھانے، غم پیدا کرنے، غم کے اسباب مہیا کرنے یا غم منانے کا نہیں، بلکہ غم دور کرنے کا ہے، غم کے خاتمے، غم کے مٹانے کا ہے۔ اس کی مثالیں، کسی عزیز کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے سوگ 3 دن تک قرار دیا گیا۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا دین کا تقاضا نہیں، البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ حاملہ نہ ہو تو اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن، اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک، تو اس لیے 3 دن کے بعد سوگ منانا شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ شریعت نے تعزیت کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شریعت نے تعزیت کو مسنون قرار دیا جو کہ غم دور کرنے اور صبر اور تسلی کا سبب ہے۔ پھر تعزیت کے الفاظ سے متعلق شریعت کا مزاج ہے، تعزیت در حقیقت تسلی دینے اور صبر کی تلقین کرنے کا نام ہے، نہ کہ مزید غم بڑھانے کا۔ اس لیے اس موقع پر ایسے الفاظ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے میت کے لواحقین کے غم میں اضافہ ہو۔ اس سے ان مردوں اور خصوصاً خواتین کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو میت کے گھر میں داخل ہوتے ہی رونا دھونا، چیخنا چلانا یا نوحہ شروع کر دیتی ہیں، جس سے میت کے لواحقین کے غم میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
حالانکہ ان کو تو چاہیے وہ میت کے لواحقین کے لیے تسلی اور صبر کا ماحول فراہم کریں، نہ کہ غم بڑھانے کے اسباب مہیا کریں۔ بہرحال یہ طرز عمل ترک کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تعزیت ایک ہی بار کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ مرتبہ تعزیت کرنا مناسب نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی سامنے آ جاتی ہے جو بار بار تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جو لواحقین کے لیے غم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بات بھی قابل توجہ ہے، تعزیت 3 دن تک کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر تعزیت کرنے والا سفر پر ہو یا میت کے لواحقین سفر پر ہوں یا کسی اور عذر کی وجہ سے 3 دن کے اندر تعزیت کا موقع نہ ملے تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ پھر تعزیت میں بھی اجتماع کرنا یا مجمع لگانا اچھا قرار نہیں دیا گیا، بلکہ تعزیت کے لیے جا کر متعلقہ افراد سے تعزیت کر کے اگر ہو سکے تو لواحقین کے ساتھ کسی معاملے میں تعاون کیا جائے، ورنہ تو وہاں سے واپس آ جائے، اپنے کاموں میں مشغول ہوا جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم میت کے ہاں مجمع لگانے کو نوحہ سمجھتے تھے، اور نوحے کی مذمت اور ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ اس تفصیل سے شریعت کا مزاج بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ شریعت کا مزاج غم بڑھانے، غم پیدا کرنے، غم کے اسباب مہیا کرنے یا غم منانے کا نہیں، بلکہ غم دور کرنے، غم کے خاتمے، غم کے مٹانے کا ہے۔ اس لیے غم کو منانے کو سنت قرار دینا بذات خود شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔